بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يحب ان يقرأ القرآن كما انزل او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آج کا ہمارا یہ مسابقہ اپنے اندر ایک مقصد لیے ہوئے ہے، اور اس طرح کے مسابقات کا مقصد یہ ہوتا ہے، چاہے وہ تقریری مسابقہ مقابلہ ہو یا تجوید و قراءت کا مسابقہ ہو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلباء کے اندر اس فن کے حاصل کرنے کی تحریک پیدا ہو، اور مسابقات کا قیام کر کے مسابقات کا انعقاد کر کے طلباء کی حوصلہ افزائی کی جائے، تاکہ ہمارے طلباء کے اندر محنت کا جذبہ پیدا ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ بہرحال مسابقہ ہے، اس میں کچھ لوگوں کو انعامات ملیں گے، کچھ لوگوں کو انعام نہیں ملے گا، تو ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے جن کو انعام نہیں ملے، بلکہ ان کو مزید کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم آگے محنت کریں گے اور اچھے سے اچھا قرآن پڑھ کر کے اچھے نمبرات لائیں گے۔ جن لوگوں کو انعام مل جائے، نمبرات مل جائیں، ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری منزل آ گئی اور ہم کامل ہو گئے، بلکہ ہمارے نتیجے میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی محنت کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں نے کم غلطیاں کی، کچھ لوگوں نے زیادہ کی، گویا کہ غلطی ہوئی، اس لیے جن کو انعامات اور نمبرات ملے یہ نہ سمجھیں کہ ہم کامل ہو گئے، ان کو بھی محنت کی ضرورت ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، عمل کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والے، اچھائی کرنے والے کو، عمل میں حسن پیدا کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے محنت کی، آپ لوگوں کی تلاوت نے اس کی گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ ادارے کے لوگوں کو بھی مبارک فرمائے، محنت کرنے والوں کو اور محنت کرانے والوں کو بھی مبارک فرمائے، اور اس کو ادارے کے لیے ہر قسم کی ترقی کا ذریعہ بنا دے۔ بہرحال میں نے جس حدیث شریف کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت ایسی ہی کی جائے جیسا کہ اس کا نزول ہوا ہے، جیسے کہ اس کو نازل کیا گیا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم تجوید کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، بغیر تجوید کے نازل نہیں۔ یہ جو قواعد کی کتاب ہے یہ تو عجمیوں کے لیے مرتب کی گئی ہے۔ جب اسلام عرب سے نکل کر کے عجم کی طرف آنے لگا تو بہت سے علماء نحو و صرف کو اس کی فکر ہوئی کہ اہل عرب تو قرآن پڑھ لیتے ہیں بغیر اعراب کے، لیکن جو عجم کے لوگ ہیں بغیر اعراب کے قرآن نہیں پڑھ سکیں گے۔ پرانے عربی مخطوطات ہم جب دیکھیں گے تو اس میں ہم کو اعراب بھی نہیں ملیں گے، حتیٰ کہ نقطے بھی نہیں ملیں گے۔ وہ اہل زبان تھے، ان کو زبان آتی تھی تو وہ بغیر نقطے کے بھی پڑھ لیتے تھے۔ جیسے ہم لوگ اردو زبان کے ماہر ہیں، اردو زبان کو کیسے بھی لکھا جائے آدمی کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ کو اس کو پڑھ لیتا ہے۔ تو اس وقت علماء نحو صرف کو یہ فکر ہوئی کہ اہل عجم کے لیے کچھ ضابطے مقرر کیے جائیں۔ بہرحال ایک وقت وہ بھی آیا، ایک زمانہ وہ بھی آیا
کہ قرآن کریم پر اعراب لگائے گئے، قرآن کریم پر نقطے لگائے گئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو صحیح ادا اور تلفظ سے پڑھنے کے لیے کچھ قواعد مقرر کیے گئے جن کو تجوید کہا گیا۔ یہ بات بھی آپ لوگوں کے علم میں آنا چاہیے کہ تجوید پہلے کوئی مستقل فن نہیں تھا، بلکہ یہ علم نحو و صرف کا ہی ایک حصہ تھا، لیکن جب لوگوں کی توجہ اس کی طرف سے کم ہو گئی اور لوگ اس کو ایک ایسی چیز سمجھنے لگے جیسے مثال کے طور پر ضرورت ہو تو پڑھ لیں گے یا سیکھ لیں گے، تو پھر علماء نے اس کو علیحدہ سے شائع کیا، اور علیحدہ سے شائع کرنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا واجب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بغیر تجوید کے قرآن پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے اردو زبان میں قرآن پڑھنا۔ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ ہم ایک جملہ لکھیں، قمر کو مال دو۔ کیا لکھنا ہے؟ قمر کو مال دو۔ قمر بڑے قاف سے قمر، اور مال دو یہ الف سے ہے۔ اگر کسی نے قمر کے قاف کو بڑا قاف نہیں ادا کیا تو کیا بن جائے گا؟ وہ قمر۔ اور مال کے الف کو نہیں پڑھا تو کیا بن جائے گا؟ مل۔ تو ایک جملہ ہے قمر کو مال دو، اور ایک ہے قمر کو مل دو، تھوڑے سے فرق سے جملہ بدل گیا۔ تو ایسے ہی بعض حروف کے ادا نہ ہونے سے فوراً تلفظ بدلے گا تو معنی بھی بدل جائے گا۔ تو بغیر تجوید کے قرآن پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے اردو زبان میں قرآن پڑھنا۔ لہٰذا قرآن کریم کی تجوید کو بہت محنت کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے۔ مجھ کو یاد آ رہا ہے، چونکہ مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ کچھ اصلاحی باتیں بھی ہو جائے، حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہت بڑے عالم دین اپنی تربیت کے لیے آئے۔ بہت مشہور عالم ہے حضرت مولانا محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ میں آپ کو بیعت بعد میں کروں گا، لیکن چند باتیں مجھ کو آپ سے کہنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ امرتسر کے رہنے والے ہیں، آپ قرآن کریم صاف نہیں پڑھتے، آپ پہلے کسی مجوید کے پاس جا کر کے قرآن کریم کی تجوید درست کر کے آئیں، اس لیے کہ تجوید کا سیکھنا واجب ہے۔ لکھا ہے کہ دارالعلوم کے استاذ تھے وہ، وہاں جا کر کے آپ نے اپنے ہی شاگرد کے پاس تجوید سیکھی۔ ایک بات اور حضرت تھانوی نے ارشاد فرمائی تھی کہ آپ نے حدیث کی فلاں کتاب امرتسر کے فلاں عالم سے پڑھی ہے اور ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ سلفیت کی طرف مائل تھے، تو حضرت نے ان سے کہا کہ آپ حدیث کی ایک کتاب دارالعلوم میں پڑھیں۔ ایک طرف استاذ ہیں، دوسری طرف اس حدیث کے اس کتاب کے درس میں جا کر کے بیٹھتے تھے۔ بہرحال اس میں جو ایک شرط تھی کہ تجوید سیکھیں، انہوں نے محنت کر کے تجوید سیکھی، حدیث کی اس کتاب کا درس لیا، اور پھر اس کے بعد حضرت کے پاس پہنچے، پھر حضرت نے ان کو بیعت کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تجوید کی کتنی اہمیت ہے، ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ اس کو بہت مشکل سمجھتے ہیں کہ تجوید بہت مشکل ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ زاویے کا اور سوچ کا فرق ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تجوید کا سیکھنا ایسا ہی ہے جیسے قاری عبد الباسط بننا، قاری صدیق المنشاوی بننا، عبد الرحمن السدیس بننا، یہ بہت آگے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کو یہ نہیں بتائیں کہ ہم کو عبد الباسط بننا ہے، صدیق المنشاوی بننا ہے اور عبد الرحمن السدیس بننا ہے، بلکہ ہم کو تو مجوید بننا ہے۔ قرآن کریم سنت طریقے پر پڑھنا آ جائے، عربی طریقے پر پڑھنا آ جائے، عربی زبان میں پڑھنے والے بن جائیں۔ حضرت تھانوی نے اس کو سمجھاتے ہوئے بتایا ہے کہ کل حروف 29 ہیں۔ قرآن کریم کو حروف کتنے ہیں؟ حروف تہجی 29 حروف میں صرف 12 حروف ایسے ہیں کہ جن کی آواز اردو میں اور عربی میں الگ الگ ہے۔ باقی حروف تہجی جو عربی کے ہیں اور اردو کے جو الفابیٹس ہیں، ان کی آواز تقریباً ایک ہے۔ اردو میں بھی سین کی آواز وہیں سے نکلتی ہے جہاں سے عربی میں نکلتی ہے، لیکن
وہی چیز جب عربی میں آتی ہے تو اس میں کچھ صفات آ جاتے ہیں، بس ان صفات کو سیکھ لیا جائے، ادائیگی کی جگہ ایک ہے۔ اب ہم لوگ اردو زبان میں بعض مرتبہ خاص طور پہ مالیگاؤں کے لوگ شین جو ہے بولتے ہی نہیں ہیں، بڑی شین، اور بہت ساری جگہوں پر شین ادا ہی نہیں ہوتی، بس اس کو سیکھا جائے کہ سین اور شین کا فرق ہو جائے، اس کو تھوڑا سا سیکھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ جو 12 حروف حضرت تھانوی نے گنائے ہیں بہت آسان ہے، جیسے سا ہے، زبان کی نوک کو یہاں لگا کر کے اس کو ادا کیا جائے، سا ادا ہو جائے گا، لیکن اردو زبان میں اس کو سین ہی سے بولا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ حرف سا، دوسرا حرف زال ہے، زال اردو میں بھی زال بولا جاتا ہے لیکن عربی میں اس کو زال سے بولا جاتا ہے، یہ دوسرا حرف ہو گیا۔ تیسرا حرف عین ہے، اردو میں اس کو الف سے بولا جاتا ہے لیکن عربی میں اس کی آواز الگ ہے۔ چوتھا حرف ہا ہے، اردو میں اس کو ہا ہی بولا جاتا ہے لیکن عربی میں اس کی آواز الگ ہے، ہا سے بولا جاتا ہے۔ یہ 4 حروف ہو گئے، اور 5واں حرف ہے را۔ ہم اردو میں اس کو رے بولتے، کیا بولتے؟ رے، اور اس میں بہت تیز آواز ہوتی ہے موٹر کے جیسی، لیکن عربی زبان میں اس کی ادا پر ہے اور اس میں بہت تکرار نہیں ہے۔ جیسے کیا بولیں گے؟ مدرارا، اس انداز سے، یعنی مدرارا یہ نہیں بولیں گے، آواز اس کی الگ ہو جائے گی۔ تو عربی زبان میں را کی آواز الگ ہے۔ یہ 5 حروف، اور اس کے بعد 7 حروف وہ ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں موٹے اور پر پڑھے جاتے ہیں۔ بس ان 5 اور 7 کل 12 حروف پر اگر محنت کر لی، 12 حرفوں پر اگر محنت کر لی جائے گی تو پوری تجوید آ جائے گی، کوئی بہت مشکل نہیں ہے۔ لہجہ، آواز یہ تجوید کا جز نہیں ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، بلکہ یہ مثال میری نہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ اگر کوئی آدمی سادے چاول کو کلر ڈال دیا تو اس کو پلاؤ بولا جائے گا؟ نہیں۔ تو ایسے ہی کوئی آدمی تجوید کے حرفوں کی ادا نہ سیکھے اور اچھا لہجہ اختیار کر لے ہوئے، تو ہمارے استاذ کہا کرتے تھے، عوام تو کہے گی کہ بہت اچھا قاری ہے، لیکن کوئی اہل علم سنے گا بولے گا گویہ ہے۔ عوام تو کہے گی بہت اچھا پڑھ رہے، لیکن جو جانکار ہے اہل علم ہو کیا کہیں گے؟ گویہ۔ ابھی بہت سے ایسے لہجے چلے ہیں جو عربی لہجے نہیں ہیں، عجمی لہجے ہیں، اہل فن قرآ نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ ابھی ان میں سے بھی کسی طالب علم نے پڑھا ہے اس کو، اگر یہ لہجہ بڑے مسابقات میں پڑھا جائے گا تو اس کو خارج کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے قرآن عربی طریقے پہ نہیں پڑھا بلکہ گانے کے طرز پر پڑھا ہے۔ 7 لہجے ہیں، عربوں کے کتنے لہجے ہیں؟ 7 لہجے۔ ان 7 لہجوں میں قرآن پڑھا جائے گا تو وہ صحیح کہلائے گا، ورنہ بہت سے لوگ اس میں اونچ نیچ کر رہے ہیں اور عربی لہجے کے خلاف پڑھ رہے ہیں۔ اور ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے، اقرؤوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کریم کو عربوں کی آواز اور ان کے لہجے میں پڑھو، عجمیوں کے طرز پر نہیں پڑھنا ہے۔ ابھی موقع نہیں ہے ورنہ آیتیں پڑھ کے سناتا کہ عجمیت کیا ہے اور عربیت کیا ہے، لہجہ اور گانے میں کیا فرق ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہجہ کس کو کہیں گے اور گانا کس کو کہیں گے؟ حضرت قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ جو مسند الہند ہے تجوید اور قرات کی لائن سے ہندوستان میں، انہوں نے فرق بیان کیا کہ جس تلاوت میں آواز تجوید کے تابع ہوگی وہ لہجہ ہے، اور جس تلاوت میں تجوید آواز کے تابع ہوگی وہ گانا ہے۔ مثال دے کے اس کو سمجھاؤں، ہم لوگ اردو کا ایک شعر پڑھتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لیے یہ کیا ہے؟ یہ اردو ہے، یہ گانا ہے۔ ہم اس کو گانے اس لیے کہ حرفوں کی رعایت نہیں کی۔ اب اسی کو اور تجوید میں پڑھیں گے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس میں حرفوں کی ادائیگی کا لحاظ کیا گیا، اور جب اس میں جب کہا گیا تو اس میں حرفوں کی کھینچ تان کی رعایت نہیں کی گئی۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سمجھ گئے؟ وہاں پر لحاظ نہیں کیا گیا۔ اب اگر کوئی قرآن کریم میں اس کو کرے گا ایسے تو وہ گانا کہلائے گا، وہ لہجہ نہیں کہلائے گا۔ اب کوئی پڑھے
الحمد للہ رب العالمین، یہ لہجہ ہے، حجازی لہجہ ہے. الحمد للہ رب العالمین، ایک حرف بھی نہیں ادا ہوا، خالی ٹون ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ ایک حرف بھی ادا نہیں ہوا. اب بہت سے لوگ ہیں حرم شریف کی نقل کرتے ہیں، حرم شریف کے جو ائمہ ان کی نقل کرتے ہیں، لیکن اتنی فاش غلطیاں کرتے ہیں. میں مثال دے کے سمجھتا ہوں، امام حرم سدیس بہت مشہور ہیں، لوگ ان کی نقل کرتے ہیں، وہ ایک دم صاف پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ان کا انداز ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کو ٹیپ سے سنتے ہیں، ریکارڈ سے سنتے ہیں. اب اس میں جو حرم کے اندر آواز گونجتی ہے، اب ظاہر سے جب وہ پڑھتے ہیں سیٹلائٹ اس آواز کو کیچ کرتا ہے، تو اس میں جو گونج کی آواز ہوتی ہے تو ہمارے طلبہ اس کو بھی نوٹ کریں اور اس کو بولتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب یہ کیا ہے؟ یہ گانا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ گانا ہو رہا ہے کہ ہم منہ کے اندر اس کو نچا رہے ہیں اور حرفوں کو ادا نہیں کر رہے ہیں. تو یہ تجوید کے خلاف ہے. تو حرفوں کی تصحیح کا نام کیا ہے؟ حرفوں کو صحیح تلفظ سے، جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے، وہاں سے حرفوں کو ادا کرنے کا نام کیا ہے؟ تجوید ہے. ایک ایک حرف کو صحیح کیا جائے. یہ نہیں سوچا جائے کہ یار تجوید سیکھنے جائیں گے، اپنے تو پاس آواز نہیں ہے، اپنے پاس تو دم نہیں ہے، اپن کیسے سیکھیں گے؟ تجوید کا سیکھنا ہر فرد امت پر واجب ہے. کم از کم ان 12 حرفوں کو مشق کر لے کہ سین اور صاد کا فرق ہو جائے، ثا اور سین کا فرق ہو جائے، تو انشاءاللہ جو وجوب ہے وہ ادا ہو جائے گا. ضروری نہیں ہے گننا مد کا سیکھنا. گننا اور مد یہ تجوید الحروف میں معاون ہیں. گننا اور مد نہیں ادا ہوگا تو معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن اگر صاد کی جگہ سین ہو جائے گا تو معنی میں فرق آ جائے گا. ایک مثال دے رہا ہوں، ہم لوگ پڑھتے ہیں نا دعائیں قنوت، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک. ایک جگہ ایسی سن رہا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے ونشکرک ولا نکفرک. کیا بول رہے ہیں وہ؟ ونشکرک ولا نکفرک. ایک دم معنی بدل جائیں گے. یہاں یہ ہے ونشکرک، اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، ولا نکفرک، آپ کی ناشکری نہیں کرتے. لیکن اگر ہم اس میں الف کو نہیں ادا کیے ولا نکفرک تو معنی بالکل بدل جائیں گے اور ہم ضرور بضرور آپ کی ناشکری کرتے ہیں. صرف الف نہ ادا ہونے سے معنی ایک دم بدل گیا. لہذا حرفوں کی تصحیح پر دھیان دیا جائے، لہجے پر دھیان نہیں دینا چاہیے. ان 12 حرفوں کو صحیح کر لیا جائے محنت سے. بلکہ ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، حضرت قاری صدیق صاحب سانسرودی دامت برکاتہم کے ترکیسر کے شیخ القرہ، انہوں نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے سے مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک صحابی ایک چھوٹے بچے کو مشق کرا رہے ہیں. تو اب وہ لفظ کی مشق کرا رہے تھے. کس کی؟ لفظ کی. جیسے وہ پڑھا رہے ہوں گے آمنو آمنو اس انداز سے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نہیں، پہلے ان کے حرفوں کو درست کراؤ. کس کو درست کراؤ؟ حرفوں کو درست کراؤ. اور ارشاد فرمایا قوم لسانہ ثم علمہ، پہلے ان کا ایک ایک حرف درست کراؤ، پھر حرفوں کو جوڑ کر کے لفظ کی مشق کراؤ. اگر ہم ڈائریکٹ لفظ کی مشق کرائیں گے تو طالب علموں کو، خاص طور پر جو غیر عربی لوگ ہیں، ان کو مشکل ہو جائے گا. تو ایک ایک حرف کی مشق ہونا چاہیے. مشق کا ایک طریقہ ہے جو حضرت قاری ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک ایک حرف کو لے کر کے اس کو دیر تک مشق کیا جائے. مثال کے طور پر سا ہو گیا، سا کی مشق کرنا ہے. اب سا یہ اردو زبان میں بھی ہے، عربی زبان میں بھی ہے. تب عربی میں اس کی آواز الگ ہے، تو جو ہے اس کو مشق کیا جائے. اس کا طریقہ لکھا ہے کہ ایک حرف سا کو لے کر اس کو 6 طریقے سے پڑھا جائے. کیسے پڑھیں گے؟ سا، سو، سی، یہ ہو گیا، تینوں حروف مدہ کے ساتھ ہو گیا. پھر اسی کو پڑھا جائے مشدد کر کے، اس، اسی، اس، یا پڑھ دیا جائے ساکن کر کے، اس، اس، اس.
جب ایک مدت تک کے ایک ایک حرف کو اس طرح مشق کیا جائے گا تو ہمارے یہ جو اندر کے مخارج ہیں یہ اس حرف کو اسی طریقے پر ادا کرنے پر عادی ہو جائیں گے، پھر سہولت کے ساتھ ادا ہوگی۔ بہت زیادہ لہجے کی طرف توجہ نہ دی جائے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے صحیح ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہر ایک کو ایک علیحدہ علیحدہ لہجہ دے دیتے ہیں۔ اس لیے کہ کتابوں میں جو صفات کا سبق ہے کہ اس حرف میں آواز کو بلند کیا جائے، اس حرف میں آواز کو پست کیا جائے، اس حرف میں آواز کو موٹی کی جائے، اس میں باریک کی جائے، یہ جو سبق ہے یہ خود ایک لہجہ ہے۔ جب ہم صفات پر محنت کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو الگ الگ لہجہ دے دیں گے۔ اس لیے مشق کے دوران ابھی لہجوں پر توجہ نہ دی جائے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، کوئی ایک باپ ایسا بتاؤ جو اپنے بیٹے کو گھر میں بیٹھال کر یہ کہے کہ بیٹا دادا جان ایسے بولتے تھے ان کی نقل میں بولو، ایسا تھا؟ یا تایا ایسے بولتے ایسا بولو، نہیں، بلکہ باپ اس کے تلفظ کو درست کرے، بیٹے یہ ایسے نہیں، اس کو ایسے بولتے، تلفظ درست کراتا ہے، اس کا لہجہ درست نہیں کراتا۔ آگے چل کر کے بچہ خود بخود ایک انداز بولنے کا اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے ہی ہم قرآن کے حرفوں پر محنت کریں گے، مشق کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا اپنا ایک فطری لہجہ دے دیں گے، اور فطری لہجہ ہی مستحسن ہے، نقالی بہتر نہیں ہے۔ آدمی کبھی کبھی نقالی کر لے گا لیکن ہر حال میں نقالی نہیں کر سکتا، کبھی اس کا گلا متاثر ہے، لیکن جو فطری لہجہ ہوتا ہے تو وہ کسی بھی حال میں آدمی پڑھ لے گا، چاہے سو کر ہی کیوں نہ اٹھاؤ، فطری لہجہ پڑھ لے گا۔ بہرحال میں یہ بتلا رہا تھا، حرفوں کی ادائیگی کو درست کرو، لہجے پر بہت دھیان مت دو، ایک ایک حرف کو دھیان سے پڑھو، مشق کرو، محنت کرو۔ بہت مشق کے بعد بعض لوگوں کی مشق ہوتی ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں تھوڑی سی مشق کرنے کے بعد ان کو قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو بھی مشق کی ضرورت ہے، لیکن جو بھی محنت ہوئی بہت اچھی محنت ہوئی۔ آپ لوگ اب اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ شیطان کبھی بھی تجوید کی مشق کرنے نہیں دیتا۔ کیوں نہیں کرنے دیتا معلوم؟ وہ ذہن میں ڈال دیتا اپنے کو کہاں قاری بننا ہے، ذہن میں کیا ڈال دیتا ہم کو قاری نہیں بننا ہے، لیکن اس کو وہ یہ جانتا ہے کہ یہ اچھا قرآن پڑھنے والا اگر بن گیا تو اس کو قوم میں عزت ملے گی، تو ذہن میں کیا ڈال دیتا کہ ہم کو قاری نہیں بننا ہے۔ تو اس لیے اس کو جواب یہ دیا کرو، نہیں مجھ کو قاری نہیں بننا ہے، مجھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قرآن پڑھنے والا بننا ہے، اور اس کے لیے مجھ کو محنت کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کیسے پڑھا؟ حدیث میں ارشاد فرمایا جیسا نازل کیا گیا، تو گویا کہ ہم کو بھی ویسا ہی پڑھنا ہے، اور اس میں بہت اونچ نیچ نہیں ہے اور بہت گھماؤ پھراؤ نہیں ہے کہ اس کو نچایا جائے، ادھر کیا جائے ادھر کے، سادگی کے ساتھ بلا تکلف قرآن پڑھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت چہرے پر بھی کوئی اثر نہیں آنا چاہیے۔ کیوں نہیں آنا چاہیے؟ اگر ہم قرآن پڑھتے وقت چہرہ بسوریں گے اور اس طرح گھمائیں گے اور یہ کریں گے تو کوئی آدمی سنے گا کہے گا ارے قرآن اتنی محنت سے پڑھتے، میں تو نہیں سیکھتا، بولے منع لکھا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ اس کی مثالیں دے کر کے سمجھائی ہے کہ اس طرح قرآن نہیں پڑھنا، جس کی محنت کی جائے۔ ہم بات چیت کرتے ہیں، اپنا چہرہ بگڑتا ہے کیا؟ جب ہم اپنی زبان میں بات چیت کرنے میں چہرے کو نہیں بگاڑتے تو قرآن پڑھنے میں کیوں بگاڑیں؟ نہیں بگاڑنا چاہیے۔ اتنی سنجیدگی